بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر لی وقت لی کمالات اشرف کے ملفوظات سماعت فرمائے۔ پہلا بڑا اچھا جو ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات لکھی، ذرا سماعت فرمائے۔ اور پہلے کھولتے ہی نظر آ گیا اس کا مجھے تحریر سنیے گا۔ فرمایا وہ کیا اہل حق ہے، فرمایا وہ کیا اہل حق ہے جس کی غیر پر نظر ہو، جس کی غیر پر نظر ہو۔ لاہور پڑھیے، لاہور پڑھیے، خاک ڈالیے، خاک ڈالنی چاہیے۔ لاہور پڑھیے، خاک ڈالنی چاہیے۔ ایسا خیال پر کہ اپنے مجمع بڑھانے اور قوت پیدا کرنے کے لیے، ایسے خیال پر کہ اپنے مجمع بڑھانے اور قوت پیدا کرنے کے لیے کسی کو مرید کر لیا جاوے، کسی کو مرید کر لیا جاوے۔ جناب حق میں تو وہ قوت ہوتی ہے، فرمایا جناب حق میں تو وہ قوت ہے کہ اگر عالم بھر میں صرف ایک اہل حق ہو، پوری دنیا میں صرف اہل حق ہو ایک، اور باقی سب اہل باطل ہوں، باقی سب اہل باطل ہوں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ان کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اہل حق سمجھتا ہے ان کی حقیقت ہی کیا ہے، ان سب پر غالب آ سکتا ہوں، اور اتنی قوت نہیں کہ وہ حق ہی نہیں۔ اگر اتنی قوت نہیں تو وہ حق نہیں ہے جو کہہ رہا ہے میں سب پہ غالب آ سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منکرین زکوٰۃ سے قتال کا قصد کیا تو سب صحابہ نے اختلاف کیا کہ مصلحت کے خلاف ہے، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اختلاف میں شرکت کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یعنی حالت کفر میں تم ایسے سخت تھے، اسلام میں ایسے بودے ہو گئے؟ جاؤ، میں کسی کا انتظار نہیں کرتا، کسی سے میری درخواست ساتھ دینے کی نہیں، مجھے کسی کے ساتھ کی حاجت نہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی تھا، لہٰذا نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے۔ جب میرے ساتھ خدا ہے تو مجھے کسی کے ساتھ کی پرواہ نہیں۔ اکیلا کندھے پر تلوار رکھ کر نکلوں گا اور تمام عالم کے مقابلے میں تنا کافی ہوں، تمام دنیا کے مقابلے میں تنا کافی ہوں، خدا میرے ساتھ دے گا، خدا میرا ساتھ دے گا۔ یہ سن کر سب دم بخود ہو گئے، یہ سن کر سب دم بخود ہو گئے اور موافقت کر لی، یعنی سب نے رجوع کر لیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سور میں تھے، وہاں تمام یہودی غار کے دروازے پر آ گئے تھے، پیر دکھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ سامنے آ گئے دشمن۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ بے شک اللہ ہے، گھبراؤ نہیں۔ تو یہاں پر کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میں اکیلا ہوں، تم سب میرے خلاف ہو گئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے، کہا مجھے کچھ پرواہ نہیں، میرے ساتھ اللہ ہیں، میں تلوار لے کے نکل جاؤں گا۔ یہ بات تھی کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جبکہ کتنے جلیل القدر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے صدیقیت کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں ذہن نشی کریں اور اس پہ کاربند رہیں۔ شیخ وہ نہیں جو ہزاروں مرید لاکھوں مرید پیدا کر دے، سمجھ میں یہ بتا رہا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، یہ مجمع پیدا کرتے۔ شیخ وہ ہے جو ایک بندہ مل جائے اس کو، صرف ایک مرید، وہی کمال کو پہنچ جائے، اصل وہ شیخ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ مل جائے جو کمال کو پہنچ جائے، میرے بات میرا کام کو سنبھال لے، اصل وہ ہے مرید، حق مرید وہ ہے، حق پر وہ ہے، اہل حق وہ ہے۔ مجھے اور مجمع کی ضرورت نہیں، مجھے اور مجمع کی ضرورت نہیں کہ میں مجمع پیدا کر دوں، سب ویسے کے ویسے ہوں، جیسے آئے تھے ویسے ہی ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر تمام امت مسلمہ کو اور میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو، مجھے اس ناکاروں کو، تمام غیروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی سے نوازے، اور ہندوستان کو ایک گنگا جمنا کی تہذیب، آپس میں باہمی الفت، محبت، ثقافت، ایک دوسرے کے قلب میں پیدا ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔